بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم دینیہ کے لیے بغداد تشریف لے گئے اور کئی سال تک وہاں علم دین حاصل کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے اتنا علم پڑھا کہ علم پڑھتے پڑھتے ہی درجہ کتبیت پہ فائز ہو گیا۔ اور پھر آپ کی عبادت و ریاضت کے کیا کہنے، آپ کئی سالوں تک بیابانوں اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور زہد و ورع اختیار فرمایا۔ حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کئی دنوں تک کچھ کھانے اور پینے کو نصیب نہ ہوا اور شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو اچانک ایک بادل آسمان پر ظاہر ہوا جس نے چند قطرے بارش کے برسائے اور مجھے پینے کے لیے پانی میسر آیا۔ اس کے بعد ایک اور بادل آسمان کے اوپر چھایا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں اور تو نے بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر لی ہے، آج کے بعد احکام شرع کا تو مکلف نہیں، یعنی نمازیں اور روزے تجھ پر معاف ہیں، جو بھی کرو گے اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور پھر تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ یقیناً کوئی شیطان کا وار ہی لگتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت سے ورا نہیں فرمایا اور نماز روزہ معاف نہیں کیا تو یہ کون ہوتا ہے جو مجھے نماز روزہ معاف کرنے کا کہہ رہا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے تعوذ پڑھا تو وہ بدل غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے عبدالقادر، میں نے اس مقام پر آ کر بڑے بڑے اولیاء، اکابر، زاہدین، عابدین کو ورغلایا ہے اور انہیں رائے راست سے ہٹایا ہے، مگر آج تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو آپ نے پھر دوبارہ شیطان سے پناہ مانگی اور فرمایا، اے لعین، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے رب کے فضل و کرم نے بچایا۔ تو آپ کے علم اور زہد و تقوی کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بلاد عجم سے ایک عجیب فتویٰ آیا کہ کسی شخص نے 3 طلاقوں پر یہ قسم کھا لی کہ وہ ایک ایسی عبادت سر انجام دے گا جس عبادت میں دنیا کا کوئی انسان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ جب مفتیان اور علماء کے سامنے یہ فتویٰ رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو بہرحال ہو جائے گی، کیونکہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو انسان دنیا میں نہ کر رہے ہوں۔ جیسے یہ فتویٰ حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے بغیر کسی مطالعہ کے صرف سوال پڑھا اور پھر فرمایا ہاں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو صحن حرم میں لے جا کر صحن حرم کو تمام انسانوں سے خالی کروا لیا جائے اور اکیلے اس کو طواف کرنے کا کہا جائے، کیوں کہ طواف ہی دنیا کے اندر واحد عبادت ہے جو ایک ہی مقام پر ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ اکیلا صحن حرم میں طواف کرے گا تو اس کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان شریک نہیں ہوگا اور یہ اکیلا وہ عبادت سر انجام دینے والا ہوگا، یوں اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ فتویٰ سن کر علماء بھی حیران رہ گئے کہ ایسا علم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ کی کئی تصانیف ہیں، ان میں غنیت الطالبین، جس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شیخ جیلانی کی تصنیف ہے۔ حضرت سید محمود آلوسی اور دیگر اکابر علماء اور صوفیاء اس بات پر متفق ہیں
کہ یہ حضرت شیخ جیلانی ہی کی تصنیف ہے۔ ہاں اس میں کچھ رد و بدل اور تغیر و تبدل کر دیا گیا کچھ عبارتوں میں۔ بہرحال اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے اصول الدین، اور ایک کتاب کا نام ہے السفینۃ القادریہ، ایک کتاب ہے الفتح الربانی اور فتوح الغیب وغیرہ۔ یہ بڑی شہرہ آفاق تصانیف ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل کے بحر ذخار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں دولتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا۔